اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ سوال پوچھے گا کہ بتا تو نے مال کیسے کمایا اور کیسے اسے خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیجیے گا کہ اللہ رب العالمین ہم نے دولت کو آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے کمایا، ہم نے دولت کو حرام طریقے سے کمایا، ہم نے اپنی مال کو، دولت کو فحاش چیزوں میں برباد کر دیا، ہم نے اپنی دولت کو فضول خرچ میں برباد کر دیا، ہم اللہ رب العالمین کو یہی جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں، تم زمین میں سے صرف وہی چیز کھاؤ جو حلال اور پاکیزہ ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، خاص طور پہ ایمان والوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو تو ہم نے تمہیں جو چیزیں دی ہے انہی میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے شکر ادا کرو۔ ان دو آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے انسانوں کو حکم دیا۔ سب سے پہلے آیت میں اللہ نے دنیا کے تمام لوگوں کو کہا یا ایھا الناس، دنیا کے تمام لوگوں کو کہا کہ تم حلال کماؤ، اور دوسری آیت میں اللہ نے ایمان والوں کو خاص طور پہ کہا کہ تم حلال کماؤ، حرام سے بچو اور اللہ رب العالمین کو شکر ادا کرو۔ آج کا انسان کا حال یہ ہے کہ انسان حرام کماتا ہے، حلال کماتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتا ہے، اسے صرف دولت سے مطلب ہے، اسے صرف مال و دولت سے مطلب ہے کہ ہمارے پاس رزق ہو، دولت ہو، مال ہو، بس وہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگا، وہ جو مال کماتا ہے، وہ جو رزق وہ کماتا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا، اور وہ زمانہ آج ہمارے پاس ہے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے جو رزق کمایا، ہم نے جو مال کمایا، وہ کیسے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، ہمیں ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور آج کا دور کے انسان کا ہی حالت ہے، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ آج کا انسان اس بات کو بھلا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ آج کا انسان اس بات کو بھلا چکا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز اس سے پوچھے گا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ انسان بھول چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 5 سوال پوچھے گا، اور جب تک بندہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے تب تک اپنے قدم کو ہلا نہیں پائے گا۔ ان میں سے 2 سوال اللہ رب العالمین زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ بتا میں نے تجھے اتنے سال زندگی دی، تو نے کہاں گنوایا۔ ان میں پھر جوانی کے بارے میں پوچھے گا، جس کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین تیسرا اور چوتھا سوال جو پوچھے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتا تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، مال کس طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اور پھر اسے خرچ کہاں کیا۔ چوتھا سوال، اسے خرچ کہاں کیا، اچھی جگہ پہ خرچ کیا یا اور دیگر جگہوں پہ خرچ کیا، فضول خرچی میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ چوتھا سوال پوچھے گا، اور 5واں سوال جو پوچھے گا وہ ہوگا علم کے بارے میں کہ بتا تو نے اتنا علم حاصل کیا اور اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم سے یہ سوال پوچھے گا کہ بتا تو نے مال کیسے کمایا اور کیسے اسے خرچ کیا، کہاں پہ خرچ کیا، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیجیے گا کہ اللہ رب العالمین ہم نے دولت کو آپ کی نافرمانی کرتے ہوئے کمایا، ہم نے دولت کو حرام طریقے سے کمایا، ہم نے اپنی مال کو، دولت کو فحاش چیزوں میں برباد کر دیا، ہم نے اپنی دولت کو فضول خرچی میں برباد کر دیا۔ ہم اللہ رب العالمین کو یہی جواب دیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی
مال و دولت کو جوئے میں اور دیگر چیزوں میں برباد کر دیا۔ اللہ کے بندوں ذرا ریئلائز کرو، احساس کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ حساب لے گا قیامت کے دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن کا مالک، بدلے کا دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اس وقت اب اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آپ غور کریں۔ اور سب سے بڑی جو آج ہمارے اوپر اگر کسی چیز کی مصیبت آئی ہے تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتے۔ ہماری آج زبان سے بات نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیسے قبول کریں گے؟ ہمارا کھانا حرام کا، ہمارا پینا حرام کا، ہم جو لباس پہنے ہوئے ہیں وہ حرام کا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کیسے قبول کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، صرف پاک چیزوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص بڑے لمبے سفر کے بعد آتا ہے اور بڑے پریشانی کے ساتھ آتا ہے، اور وہ پریشان رہتا ہے اور پریشانی کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اپنے رب سے دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حالانکہ اس شخص کا کھانا حرام کا، اس شخص کا پینا حرام کا، وہ جو لباس وہ شخص پہنا ہوا ہے وہ لباس اس کا حرام کا، وہ جو اس کی جو پرورش ہوئی ہے، اس کی پرورش میں جتنے رزق آئے، جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے، وہ سارے کے سارے پیسے حرام کے، ایسے شخص کی بھلا دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ اللہ کے بندوں دعا قبول اسی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمارا ہر چیز حرام کا ہے، ہم کھاتے حرام کے، پیتے حرام کے، پہنتے حرام کے، ہر چیز حرام کا، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا قبول نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے، شرط ہے کہ ہمیں حرام سے بچنا ہوگا، حلال پہننا ہوگا، حلال کھانا ہوگا، حلال پینا ہوگا، ہر چیز ہمارا حلال کا ہو، تبھی ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کوئی لباس خریدتے ہیں، اس لباس کی قیمت اگر 100 روپے ہے تو اس میں اگر آپ 99 روپے اگر آپ حلال کا لگاتے ہیں اور 1 روپے اگر آپ حرام کا لگاتے ہیں تو وہی 1 روپے پورے 99 روپے کو حرام کر دیتا ہے۔